السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم سامعین کرام، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے سبق نمبر ہم نے محل الحلویات جو سبق نمبر 22 ہے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم اس کے سوال جواب حل کریں گے تاکہ جو ممتحن ہے جو امتحان دیں گے ان طلباء کے لیے یہ آسانی کا ذریعہ بنے۔ تو بلا کسی تاخیر کے میں شروع کر رہا ہوں۔ اجب عن کل سؤال مما یاتی، ہمارے آج کے سبق کا ٹائٹل ہے محل الحلویات، اور اس کے سوال جواب کا جو سلسلہ ہے تدریبات، صفحہ نمبر 77، صفحۃ السابع و سبعون، 77واں صفحہ، اس پہ دیا ہوا ہے اجب عن کل سؤال مما یاتی، آنے والے ہر سوال کا جواب دیجیے۔ اب پہلا سوال ہے ماذا اتاح اللہ، اللہ نے کیا عطا کیا؟ اتاح یتیح کہ میں نے عطا کرنا، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اتاح اللہ لی، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے فرصت الاتصال، فرصت کہتے ہیں موقع کو، ملنے کا موقع، بعائلۃ عربیۃ مصریۃ، ایک مصری عربی خاندان سے ملنے کا موقع اللہ نے مجھے عنایت فرمایا ہے۔ دوسرا سوال وہ کر رہے ہیں ماذا وجدت فی زوجین، میں نے دونوں میاں بیوی میں، اب چونکہ یہ جو شخص ہے ایک عربی مصری فیملی سے اس کو ملنے کا، کیونکہ عربی کا سیکھنے کا، ان کو عربی سیکھنے کا ابتدا سے شوق تھا، منذ نعومت اظفاری لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، تو وہیں پہ بتا رہے ہیں کہ ان کو عربی سیکھنے کے لیے اور مددگار اور معاون یہ فیملی ہوگی جو 2 لوگوں پہ مشتمل تھی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں دوست میں، ان دونوں میاں بیوی نے میں نے کیا پایا، تو یہاں پر جواب دیں گے ماذا وجدت فی الزوجین، ان دونوں میاں بیوی میں نے کیا پایا؟ تو کہہ رہے وجدت فیہما صدیقین کریمین، میں نے ان دونوں میں پایا 2 دوست، مہربان دوست۔ اب یہاں صدیقین 2 دوست، اور یہ دونوں دوستوں کی صفتیں آ رہی ہے، کریمین متسامحین مضیافین، کریمین اور مضیافین مہمان نواز، متساہمین، متسامحین کہتے ہیں جو روادار ہوتے ہیں، رواداری جن میں ہوتی ہے، جو بہت اچھے سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں ان کو روادار کہتے ہیں۔ تو میں نے دونوں دوستوں میں مہمان نواز، روادار اور مہربان، ان دونوں کو میں نے ان دونوں میں مہمان نواز، روادار اور مہربان دوست پایا میں نے ان دونوں میں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں لماذا اراد سید علی شراء البالونات والقلانس والطواقی، لماذا ارادہ سید علی، جناب علی نے ارادہ کیوں کیا خریدنے کا، شراء کہتے ہیں خریدنے کو، البالونات والقلانس والطواقی، اب یہاں پر جمع لی انہوں نے، بالونات یہ جس کو ہم بلون انگلش میں کہتے ہیں، پھگے جس کو غبارے کہیں گے، قلانس قلنس وطن کی جمع ہے، اور طواقی یہ طواق گول ٹوپی کو کہتے ہیں، توقوں سے طواقی آیا ہے۔ ٹوپیوں کو اور غباروں کو اور ٹوپیوں کو کیوں خریدنا علی نے چاہا ہے؟ تو یہاں پر اس کا جواب دے رہے ہیں لِأَنَّهُ أَرَادَ الاحتفال، کیونکہ اس نے ارادہ کیا ہے ایک پروگرام رکھنے کا، احتفال محفل سے، بتسمیتی، اور وجہ کیا ہے، مولودی، اپنے بیٹے کے نام رکھنے کی مناسبت سے، وعقیقتہ المسنونہ، اور اس کے عقیقہ مسنونہ کی نسبت سے اس نے ایک پروگرام رکھنے کا ارادہ کیا، اس لیے اس نے یہ تمام چیزوں کو خریدا۔ اب چوتھا سوال ہے اکتب اسماء بعض الحلویات العربیہ، بعض، اس کو حلویات بھی پڑھ سکتے ہیں ہم، حلوہ سے، حلاوہ سے حلوہ، اور حلا کئی جو ہے تو حلویات یہاں پر ہم پڑھیں گے، اکتب اسماء بعض الحلویات العربیہ، بعض عربی مٹھائیوں کے نام آپ لکھیے۔ تو یہاں پر میں نے دیا ہوں الحلویات العربیہ ہی، عربی مٹھائیاں یہ ہے تورتا، تورتا کہتے ہیں ایک عربی کیک ہوتا ہے جس میں مغزیات ڈالے جاتے ہیں، والمعمول، معمول کہتے ہیں شہد کی لسی کو، والنمورہ یہ شاہی ٹکڑا ہمارے پاس کہتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا کیک ہوتا ہے جو مغزیات ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس جیسے ڈبل کا میٹھا یا پھر شاہی ٹکڑا کہتے ہیں وہ ہے، والبقلاوہ یہ بھی مغزیات کی پیسٹری ہوتی ہے۔ اب عرب میں چونکہ ڈرائی فروٹس کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، ولقمۃ القاضی، اور یہ بھی ایک میدے سے بنی ہوئی مٹھائی ہے، واللقمیات چھوٹے چھوٹے جو سموسے، ہمارے پاس اردو میں بھی لقمی کہا جاتا ہے، لقمہ کے میں نے ایک نوالا ہوتا ہے، وہ ایک نوالے کے ہونے کی وجہ سے، والسموسہ یہ ہندی لفظ ہے، والکنافہ، اور مکھن شہد اور شکر سے بنی ہوئی ایک مٹھائی، اس کو کنافہ کہتے ہیں۔ اب پانچواں سوال ہے ما ہی الحلویات الہندیہ المعروفہ، ہندوستانی مشہور مٹھائیاں کیا ہے، اکتب اسماء، ان کے نام لکھیے۔ اب یہاں پر میں نے عربی میں لکھا ہوں الحلویات الہندیہ المعروفہ ہی، معروف
مٹھائیاں یہ ہے رسگلہ، برفی، جلیبی، لڈو، یہاں پر کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ماذا اعدت السیدۃ عائشہ، ماذا اعدت السیدۃ عائشہ للضیوف، محترمہ عائشہ نے مہمانوں کے لیے کیا تیار کیا؟ تو یہاں پر بتا رہے ہیں انہوں نے کیا تیار کیا۔ اعد اس کے معنی ہوتے ہیں تیاری کرنا۔ اعدت السیدۃ عائشہ، محترمہ جناب یا پھر محترمہ عائشہ نے تیار کیا قائمۃ الضیوف، سب سے پہلے مہمانوں کی لسٹ، والوجبات الغذائیہ، اور غذائی ناشتے جو چھوٹے موٹے ہو سکتے ہیں، والفواکہ، اور پھلوں کو انہوں نے کاٹا ہوگا، پھلوں کو تیار کیا، والاشیاء الضروریۃ لتزیین المنزل، اور وہ تمام چیزوں کی لسٹ بھی انہوں نے تیار کی جو گھروں کو سجانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کی لسٹ کو انہوں نے تیار کیا۔ اب ہمارا 7واں سوال ہے، من این حصل الحلوانی الہندی علی الحلا والعربیہ، حلویات اور حلاوہ یہ دونوں جمع ہوتی ہے مٹھائیوں کی حلوہ سے۔ من این حصل الحلوانی الہندی علی الحلا والعربیہ، ہندوستانی مٹھائی والے نے عربی مٹھائیوں کو کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ حصل یحصل کے معنی حاصل کرنا۔ من این یحصل الحلوانی الہندی، ہندوستانی مٹھائی والا کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ علی الحلوانی العربیہ، علی الحلا والعربیہ، عربی مٹھائیوں کو۔ حصل یحصل کے معنی حاصل ہونا، اور علا کا صیغہ اگر آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا، تو یہاں پر علا ہے اس لیے حاصل ہونا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے چھوٹے سادے الفاظ میں انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ یستورد الحلوانی، اب یہاں الہندیہ بھی ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں بھی لکھے تو چلتا کیونکہ ہندوستانی مٹھائی والے کا ہی ذکر چل رہا ہے، تو مٹھائی والا منگاتا ہے، امپورٹ کرتا ہے الحلا والعربیہ، عربی مٹھائیوں کو، من الامارات العربیۃ المتحدہ، عربی متحدہ عرب امارات سے وہ عربی مٹھائیوں کو ہندوستانی مٹھائی والا منگاتا ہے۔ اب اگلا ہے کیف تعد النمورہ، یہ جو نمورہ ہے یہ نمورہ کیسے تیار کیا جاتا ہے مٹھائی؟ تو یہاں پر بتا رہے ہیں تعد النمورۃ بمزیج، ہوتے ہیں ملانا۔ اب دیکھیے چونکہ مزیج سمد آتا تھا لیکن عرب امارات سے وہ عربی مٹھائیوں کو ہندوستانی مٹھائی والا منگاتا ہے۔ اب اگلا ہے کیف تعد النمورہ، یہ جو نمورہ ہے یہ نمورہ کیسے تیار کیا جاتا ہے مٹھائی؟ تو یہاں پر بتا رہے ہیں تعد النمورۃ بمزیج، مزیج کے معنی ہوتے ہیں ملانا۔ اب دیکھیے چونکہ مزیج سمد آتا تھا لیکن بیچ میں حرف جر آ گیا اس لیے یہاں 2 زیر دے دیں گے ہم، بمزیج من السمد والزبدۃ والسکر، نمرہ بنایا جاتا ہے اصلی گھی ملانے کے ذریعے، مکھن کے ذریعے اور شکر کے ذریعے، اور یہ تینوں چیزیں سمد جو ہے من السمدی، اصلی گھی اور مکھن اور جو شکر ہے، اور یہ کیسا طریقہ ہونا چاہیے؟ بطریقۃ عربیۃ معینہ، ایک معین ایک فکس عربی طریقہ ہے، اس طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے، نمرہ بنایا جاتا ہے ملانے کے ذریعے، گھی کو، اصلی گھی کو، مکھن کو اور شکر کو ایک عربی خاص طریقے کی بنا پر، ایک عربی خاص طریقے کے ذریعے ان تینوں چیزوں کو ملا کر نمورہ تیار کیا جاتا ہے۔ اب ہمارا 9واں سوال ہے کم کلو من النمورۃ و برفی اشترا السید علی، محترم علی نے کتنے کلو نمورہ اور برفی کو خریدا؟ اب یہاں پر اس کی مقدار ہم کو بتانا ہے۔ نمورہ، جناب علی نے 1 کلو نمورہ کو خریدا، و کلو وینی من برفی و رسگلہ، اور 2 کلو برفی بھی اور 2 کلو رسگلہ بھی انہوں نے خریدا۔ سوال ہمارا یہ ہے لماذا سلم رب العائلۃ الحلویات لماذا سلم رب العائلۃ الحلویات الی ربۃ المنزل؟ رب العائلہ کہتے ہیں، اب یہاں رب کے معنی پالنے والا نہیں ہے، جو گھر کے مین آدمی ہوتا ہے اس کو رب العائلہ کہتے ہیں۔ اب چونکہ اب گھر والا یہاں پر ترجمہ کرنا مناسب نہیں رہے گا تو اس لیے ہم جناب علی ہی سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ لماذا سلم رب العائلہ، گھر کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے گھر کی اپنی بیوی کو، یا پھر گھر کی جو ذمہ دار مؤنث میں ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ گھر کے جو ذمہ دار ہے انہوں نے اپنی بیوی کو، ربۃ المنزل گھر کی جو ذمہ دار ہوتی ہے یعنی بیوی، انہوں نے اپنی بیوی کو مٹھائیاں کیوں دی؟ گھر کے جو ذمہ دار ہے انہوں نے اپنی بیوی کو مٹھائیاں کیوں دی؟ اب یہاں اس کا جواب بنے گا سلم رب العائلہ، رب العائلہ گھر کا مالک اور گھر کی مالکن، ایسا نہیں کریں گے ہم یہاں کہیں گے رب العائلہ یعنی گھر کے جو ذمہ دار ہے،
اور ربۃ المنزل کا ترجمہ کریں گے ان کی بیوی۔ سلم رب العائلۃ الحلویات، محترم گھر کے جو ذمہ دار تھے محترم علی نے تمام مٹھائیاں دی اپنی بیوی کو، لتوزیعہا، ان کو تقسیم کرنے کے لیے، وزع یوزع توزیع کہتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، علی الناس، لوگوں کے درمیان۔ اب جو مہمان آئیں گے ان کے درمیان یہ مٹھائیاں تقسیم کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں انہوں نے لا کر دی۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے عزیزان گرامی اگر ہم دیکھیں تو اب عزیزان گرامی دوسرا سوال ہے، ذا کلمۃ مناسبۃ فی کل مکان خالی مما یاتی، وضع یضع کے میں نے رکھنا، ہر آنے والی خالی جگہ میں سے ہر ایک میں مناسب کلمے کو رکھیے۔ اب پہلا ہے ڈیش منذ ڈیش و ڈیش الی حد ما، اب یہاں پر پہلے ہی اس کا جواب دے دیا ہے، یہاں پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ میں عربی کو سیکھ رہا ہوں اپنے ناخنوں کی نرمی کے وقت سے، یہاں اتعلمها منذ نعومت اظفاری و اتقنها الی حد ما، اتعلم میں سیکھ رہا ہوں، یہاں پر اگر ہم کتاب میں دیکھیں تو پتہ چلے گا، تو پہلی خالی جگہ میں آئے گا سوال نمبر 2 کی اتعلم، اتعلم کے معنی میں سیکھ رہا ہوں، اور ہاں اس کو یعنی کس کو، عربی زبان کو۔ یہاں پر دیکھیں پہلی لائن میں دیا ہے اتعلمها منذ نعومتی اظفاری، منذ تو یہاں پر آ جائے گا نعومتی، نعومتی اتعلم کے میں نے سیکھ رہا ہوں، اور نرمی اپنے ناخنوں کی نرمی کے پیریڈ سے، یعنی میں بچپنے سے سیکھ رہا ہوں۔ دوسرا ہمارا آ جائے گا بدأت ڈیش علیہا و ڈیش فی شؤونہا ڈیش و ڈیش علامہ اعمالہا و ڈیش و اقاسم۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بدأت اتردد یہاں پر آنا چاہیے، یہاں پہ دیا ہے بدأت، تو پہلی خالی جگہ میں آ جائے گا اتردد علیہا، پہلی خالی جگہ میں آ جائے گا بدأت اتردد، اتردد کے معنی ہوتے ہیں آنا جانا، علیہا اس فیملی پر، و ڈیش اور میں دوسری خالی جگہ میں آئے گا اساعدھا، میں اس کی مدد کرنے لگا، فی شؤونہا المنزلیہ، ان کے معاملات میں، اور کیسے معاملات میں، تیسری خالی جگہ میں آ جائے گا المنزلیہ، ان کے گھریلو معاملات میں ان کی مدد کرنے لگا، و اشاطر، یہ شطروں سے، الطہور شطر الایمان ہم جیسے کہتے ہیں، یعنی میں ان کی مدد کرنے لگا، تو اشاطر یہ بھی اس کے معنی ایک قسم کی مدد کرنے آتے ہوتے، مدد کے معنی میں ہوتے ہیں، و اشاطرھا اور میں شریک ہونے لگا، اعمالہا و اعمالہا، ان کے اعلام میں بھی اور ان کی آرزوؤں میں بھی، و اقاسمھا ہمومہا اور میں ان کے ساتھ ان کے غموں کو، ہمومہا ان کے غموں کو بانٹنے لگا، جو ان کے غم تھے ان کے ساتھ ان کے غموں کو بانٹنے لگا۔ اب تیسری خالی جگہ ہماری یہ ہے وجدت فیہما صدیقین ڈیش ڈیش و ڈیش، اب یہاں پر ہم نے ابھی اس کو حل کیا ہے، یہاں پر دیکھیں وجدت فیہما تو آ جائے گا صدیقین، صدیقین میں نے ان دونوں میں پایا دو دوست کو، اور وہ دو دوست کیسے ہیں، کریمین مہربانی کرنے والے، متسامحین متسامحین روادار، مضیافین مضیافین مہمان نواز، میں نے ان دونوں میں مہمان نواز رواداری کرنے والے مہربان دو دوستوں کو پایا۔ وَأَمَّا الْحَلْوَيَاتُ فَإِنَّهَا مِن ڈیش محلات ڈیش و ڈیش فی المدینہ، تو یہاں پر ہم خالی جگہ میں لکھیں گے وَأَمَّا الْحَلْوَيَاتُ فَإِنَّهَا مِن محلی، اب پہلی خالی جگہ میں آ جائے گا اشہر، من محلی اشہری، محلات الحلویات، و دوسری خالی جگہ میں آ جائے گا اقدم، تو اب ہماری پورا جملہ بنے گا وَأَمَّا الْحَلْوَيَاتُ فَإِنَّهَا مِن مَحَلٍ مِّن أَشْهَرِ مَحَلَّاتِ الْحَلْوَيَاتِ، تو رہی مٹھائیوں کا سوال، تو وہ ہیں یہ تمام مٹھائیاں ہیں مٹھائیوں کی دکان میں سے سب سے مشہور دکان، یعنی
شہر کی سب سے مشہور دکان، و اقدمیہا فی المدینہ، اور شہر کی سب سے پرانی دکان، شہر کی سب سے پرانی اور سب سے مشہور دکان سے یہ مٹھائیاں لائی گئی ہے یا پھر خریدی گئی ہے۔ پانچواں سوال ہے ہمارا، اب دیکھیے پانچواں ہمارا سوال ہے ڈیش من امارات العربیۃ المتحدہ منذ ڈیش اور ڈیش، تو آ جائے گا وَأَسْتَوْرِدُهَا، استوردا یستورد اور استرادن اس کے معنی ہوتے ہیں منگانا، وَأَسْتَوْرِدُهَا، میں ان مٹھائیوں کو منگا رہا ہوں، کہاں سے منگا رہے ہیں؟ من الامارات العربیۃ المتحدہ، متحدہ عرب امارات سے، منذ دوسری خالی جگہ میں آ جائے گا منذ زمن طویل، ایک طویل زمانے سے میں اس کو منگا رہا ہوں۔ عزیزان اکرامی، اس سبق کے 2 سوال کو ہم نے حل کیا ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اگلے کچھ سوالات کو حل کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس کی پریکٹس کیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔